ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم جمل حول الأوضاع الأمنية امن کی حالت پر جملے۔ اوضاع وضع کو کہتے ہیں، حالت کو کہتے ہیں، اور وضع حالت کیفیت یعنی امن کی کیفیت کے بارے میں مختلف جملے۔ حل المرادفۃ مسموحۃ، مرادفہ جو ہے وہ ڈبل سواری کو کہتے ہیں، اور اسی سے ہے ردیف۔ ردیف اس شخص کو کہا جاتا ہے جو سواری میں آپ کے پیچھے بیٹھتا ہے، اس کو کہتے ہیں ردیف۔ جیسے آپ نے کہا کنتو ردیف صاحبی علی الدراجۃ فانقلبت بنا، میں اپنے ساتھی کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا بائک پر اور وہ ہمارے سمیت گر گئی۔ اردفنی علی الدراجۃ لنذهب الی السوق، فلاں نے مجھے اپنے سائیکل یا بائک پر بٹھایا تاکہ ہم بازار جائیں۔ اسی لیے المرادفۃ مسموحۃ تب کہا جاتا ہے جب ڈبل سواری کی اجازت ہو۔ جیسے آپ نے کہا کہ المرادفۃ مسموحۃ ولیست ممنوعۃ هذه الایام، آج کل ڈبل سواری کی اجازت ہے، ڈبل سواری منع نہیں ہے، تو اس لیے آپ اس طرح کے جملے استعمال کر سکتے ہیں۔ حل المرادفۃ مسموحۃ، کیا ڈبل سواری کی اجازت ہے؟ کہ لا بل ہی ممنوعۃ، نہیں بلکہ المرادفۃ ممنوعۃ، ڈبل سواری منع ہے۔ کیف الاوضاع الامنیۃ فی مدینتک، آپ کے شہر میں امن کی حالت کیسی ہے؟ للاسف تزداد سوءا یوما بعد یوم، افسوس کے ساتھ کہ تزداد سوءا، برائی بڑھ رہی ہے، یعنی وضعی حالت جو ہے وہ برائی بڑھ رہی ہے دن کے گزرنے کے ساتھ۔ یومن بعد یوم، یکے بعد دیگر، یعنی ہر گزرے دن کے گزرنے کے ساتھ جو ہے وہ برائی کی طرف جا رہا ہے، یعنی حالت خراب ہو رہے ہیں۔ ما بک مذعورا، مذعور خائف، مرعوب، مہاب، متخوف، یہ سارے جملے اس شخص کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو کہ خوف زدہ ہو۔ ما بک مذعورا یعنی ما بک خائفا، کیا ہوا آپ کو کہ آپ ڈرے ہوئے ہو۔ اس نے کہا کہ وقعت معمعۃ فی طریقی، معمعہ کہتے ہیں گہما گہمی کو، معمعہ یا حرکت اس کہا جاتا ہے کہ جب گہما گہمی ہو، یعنی میرے راستے میں جو ہے وہ گہما گہمی ہو گئی۔ اور اسی طرح کہا جاتا ہے معمعۃ الاحداث یا معمعۃ الحریق، یعنی گہما گہمی پیدا ہو جانا یا کوئی اچانک آگ لگنے کا کوئی حادثہ پیش آ جانا۔ وَهَلْ حَدَثَ مَا يُفْزِعُ وَيُرْعِبُ، کیا کوئی ڈراؤنی یعنی کوئی حادثہ پیش آیا، حادثہ پیش آیا، ما یفزع جو ڈرانے والا ہے، ویرعب افزع یفزع افزاع، ارعب یرعب ارعاب، دونوں کا معنی ہے ڈرانے والا۔ نعم بدأ رشق الرصاص من كل جانب وناحیۃ، رشق کہتے ہیں تیر اندازی کے ایک راؤنڈ کو، یعنی فائرنگ، یعنی ایک دم اچانک جو اندھادھن جو فائر کیا جاتا ہے اور ایک ساتھ پوری جو بندوق خالی کر دی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں رشق الرصاص، یعنی گولیوں کی فائرنگ شروع ہو گئی، من کل جانب و ناحیۃ، ہر جانب اور کونے سے، ناحیہ کونے کو کہتے ہیں، جانب طرف کو کہتے ہیں، یعنی فائرنگ شروع ہو گئی ہر جانب سے۔ نعم بدأ رشق الرصاص من کل جانب، گولیاں چل گئیں ہر جانب سے۔
فکیف توقیت هذا الرصاص کلہ، یعنی کیسے آپ سلامت رہے ان تمام گولیوں سے. توقیت آپ نے اپنے آپ کو بچایا، هذا الرصاص کلہ ان تمام گولیوں سے. اس نے کہا کہ ان بطحت وبدأت ازحف نحو اقرب ملجأ. ان بطحت، ان بطح ینبطح، انبطاح کہتے ہیں منہ کے بل گرنے کو یا منہ کے بل لیٹنے کو، یعنی الٹا لیٹ جاتا ہے بندہ، اس کو کہتے ہیں ان بطحت. بطح یبطح فتح سے بھی آتا ہے، اس کا معنی ہے بچھنا، یعنی کھڑے کھڑے آدمی فوراً لیٹ جائے اور اپنے آپ کو مکمل بچھا دے. ان بطحت میں لیٹ گیا، وبدأت ازحف، بدأ یبدأ کا معنی شروع کرنا، میں شروع ہو گیا ازحف، جو ہے ازحف یعنی ازحف یزحف ازحاف، بلکہ یہ جو ہے نا زحف یزحف سمع سے، یعنی ازحف یعنی میں گھسٹنے لگا. جس طرح بچہ جو زمین پر جو چل نہیں سکتا تو وہ اپنے پیٹ کے بل گھسٹتا ہے یا رینگتا ہے، پیٹ کے بل چلتا ہے، اس کو کہتے ہیں زحف یزحف. وبدأت ازحف تو یعنی میں پیٹ کے بل چلا، نحو اقرب ملجأ قریب کسی ٹھکانے کی طرف. ان بطحت میں لیٹ گیا، وبدأت ازحف میں پیٹ کے بل چلنے لگا، نحو اقرب ملجأ قریب ٹھکانے کی طرف. الحمدللہ علی سلامتک، آپ کی سلامتی پر اللہ کا بہت بہت شکریہ. فقد کدت تقتل فی هذه المعمعۃ، قریب تھے کہ آپ مارے جاتے اس ہنگامہ آرائی میں، یعنی اس گہما گہمی میں. فقد کدت یعنی قریب تھا کہ تقتل کہ آپ قتل کیے جاتے، فی هذه المعمعہ اس گہما گہمی اور اس ہنگامہ آرائی میں. لماذا انقطعت الاتصالات الهاتفیہ، اتصالات الهاتفیہ کہتے ہیں موبائل کے سگنل کو، فون کے سگنل، ٹیلی فونک سگنل. ٹیلی فون کے سگنل کیوں ختم ہو گئے؟ لماذا انقطعت الاتصالات الهاتفیہ، اس نے کہا کہ لتأمین الطرق لمواکب احدى الفرق. لتأمین الطرق راستے کو یعنی محفوظ رکھنے کے لیے، راستے کی حفاظت کرنے کے لیے. لمواکب احدى الفرق تاکہ ایک جماعت کی حفاظت کیا جائے. لمواکب واکب یواکب و مواکبہ کہتے ہیں سہارا لینے کو، جھکنے کو، تاکہ ایک جماعت کی طرف جھکا جائے. یعنی عام طور پر جیسے گورنمنٹ کی حکومت والے جو کسی ایک جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں تو اس کی حفاظت کرنے کے لیے، اس کو سہارا دینے کے لیے، ان کے احتجاج کو جو ہے وہ کامیاب کرنے کے لیے، تو مخالفین کے علاقوں میں جو ہے وہ موبائل کے سگنل کو بند کیا جاتا ہے. تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ لتأمین الطرق تاکہ راستہ محفوظ رہیں. لمواکب احدى الفرق، فرق جمع فرقہ کی، یعنی ایک جماعت کی حفاظت کے لیے یا ایک جماعت کو سہارا دینے کے لیے. اتعرف السبب الرئیسی فی الفساد الاداری، کیا آپ جانتے ہو مین سبب کیا ہے اس بنیادی فساد میں، اس اداری فساد میں، اس ملکی فساد میں مین جو سبب رئیسی کہتے ہیں، مین سبب کو، وہ کیا ہیں؟ اس نے کہا کہ اظن ان السبب الرئیسی ہوا تفشی الرشوۃ، رشوہ، یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو سب سے زیادہ بنیادی جو سبب ہے وہ رشوت کا عام ہو جانا ہے. ما هو رد فعل الشعب ازاء کثرت انقطاع الکہرباء. ما هو رد کہتے ہیں جواب دینے کو، فعل الشعب عوام کو کہتے ہیں، یعنی عوام کے. ما هو رد فعل الشعب،
یعنی عوام کے اس فعل کا رد کیا تھا، عوام کی طرف سے کیا جواب تھا؟ اذا کثرت انقطاع الکہرباء، یعنی لوڈ شیڈنگ کی زیادہ ہونے کی وجہ سے، ما هو رد فعل الشعبی، یعنی عوامی رد عمل کیا تھا۔ ہماری جدید اسلام ایک بولتے ہیں ما هو رد فعل الشعبی، عوامی رد عمل کیا تھا اذا کثرت انقطاع الکہرباء، کثرت لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے، اذا کا معنی وجہ، کثرت انقطاع الکہرباء کہتے ہیں کثرت لوڈ شیڈنگ، ٹھیک ہے۔ نے کہا کہ خرج الشعب فی مظاہرات احتجاجیت، شعب عوام کو کہتے ہیں، عوام نکل گئی فی مظاہرات احتجاجیت، احتجاجی مظاہرات میں۔ ما هو قرار المحکمۃ الکبریٰ فی فلان، فلاں کے بارے میں محکمہ کبریٰ نے کیا فیصلہ کیا؟ محکمہ کبریٰ کہتے ہیں سپریم کورٹ کو، یعنی سپریم کورٹ نے، یعنی بڑی عدالت نے فلاں کے بارے میں کیا فیصلہ کیا؟ قرار، فیصلے کو کہتے ہیں۔ حکمت علیہ بالاعدام، اس کے اوپر جو ہے وہ پھانسی کا حکم دیا، اعدام، سزائے موت کا حکم دیا۔ شنقا ام رمیا بالرصاص، شنق کہتے ہیں گلا گونٹنے کو، شنقاً اس کا معنی ہے یعنی پھانسی کے ذریعے سے، ام رمیا بالرصاص، یا گولی مار کر، یعنی کس طرح ان کو سزائے موت کا حکم دیا کہ شنقاً یعنی اب الشنقی ام بالرمی بالرصاص، یا جو ہے گولی مار کر۔ کأننی سمعت ان حکمہ بالاعدام شنقاً، یہاں پہ جو لفظ ہے بالاعدام شنقن یا بالاعدام کان شنقن زیادہ بہتر ہے کہ کأننی سمعت، میں نے گویا کہ سنا کہ اس کا حکم جو ہے وہ فیصلہ تھا، وہ اعدام کرنے کا جو ہے یعنی سزائے موت کا جو فیصلہ تھا، کان شنقن، وہ جو ہے پھانسی کے ذریعے سے تھا۔ انتشر القتل المستہدف، استہدف یستہدف، استہداف کہتے ہیں نشانہ لینے کو، اور ہماری جدید اصطلاح میں کہا جاتا ہے القتل المستہدف، یعنی ٹارگٹ کلنگ۔ انتشر پھیل گیا، زیادہ ہو گیا ٹارگٹ کلنگ اس شہر میں۔ نعم وقد استہدف العلماء للاسف الشدید، افسوس کے ساتھ کہ علماء کو بھی ٹارگٹ کیا گیا۔ ما هي اسباب زعزعة الامن في هذه المدینہ، زعزعہ جو ہے وہ زحزحہ، زعزعہ پریشانی، ہنگامہ آرائی کو کہتے ہیں، یعنی امن کو خراب کرنے کو کہتے ہیں۔ امن کو خراب کرنے کے کیا اسباب ہیں اس شہر میں، یعنی اس شہر میں امن کی خرابی کے اسباب کیا ہیں؟ ما هي اسباب زعزعة الامن في هذه المدینہ، تو انہوں نے جواب دیا کہ السبب الاہم هو انتشار الاسلحة الممنوعة، سب سے بنیادی سبب، سب سے اہم سبب وہ ممنوعہ اسلحے کا پھیل جانا ہے۔ کیف وقع الانفجار وسط جنود العدو، دشمن کے لشکر کے درمیان دھماکہ کیسے ہوا؟ انفجار کہتے ہیں بم پھٹنے کو۔ تو اس نے کہا کہ بعملیت استشہادیت نفذها احد المجاہدین، عملیہ استشہادیہ یعنی فدائی حملے کو کہتے ہیں، جس میں مجاہد اپنے جسم میں بم باندھ کر جو ہے وہ کفار کے لشکر میں گھس جاتا ہے اور وہاں دھماکہ کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں عملیت استشہادیہ۔ یہاں با جارہ داخل ہے، اس لیے بعملیت استشہادیت، استشہادی حملے کے ذریعے سے، نفذها احد المجاہدین، مجاہدین میں سے ایک نے وہ عملی یعنی استشہادی حملہ کیا۔ نفذ ینفذ، تنفیذ کا معنی ہے نافذ کرنا۔ ایک ہوتا ہے عملیت ارہابیت، دہشت گردی حملہ، تو یہ ہے عملیت استشہادیت، ٹھیک ہے۔ اور ما هو مصدر الانفجار الذي وقع في الاسواق المرکزیہ، یعنی مصدر الانفجار، مصدر جگہ کو کہتے ہیں، یعنی جو دھماکے کی جو جگہ ہے، یعنی جو کہ مین بازار میں ہوا ہے، اس کا مصدر اور اس کا مقصد کیا تھا؟
مصدر یعنی مقصد، یعنی اس کا مصدر اور اس کے ہونے کا وجہ کیا تھی، یعنی اس دھماکے کی کیا وجہ تھی۔ ما ہوا مصدر الانفجار، انفجار دھماکے کو کہتے ہیں، اس دھماکے کی وجہ کیا تھی۔ الذی وقع فی الاسواق المرکزیہ، جو مرکزی بازار میں ہوا۔ بلغنی ان مصدرہ عملیۃ انتحاریۃ، مجھے پتہ چلا کہ اس کا جو مقصد ہے وہ دہشت گردانہ حملہ تھا۔ عملیۃ انتحاریہ، دہشت گردانہ حملے کو کہتے ہیں جس میں جو ہے وہ بے گناہ لوگوں کو مارا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس سے۔ کیف استطاع ذلک الرجل ان یفجر نفسہ، کس طرح اس آدمی کو طاقت یعنی کیسے اس کو طاقت ہوئی، اور استطاع یہ سطیع استطاع کہتے ہیں قدرت رکھنا، کیسے اس کو قدرت یعنی اس آدمی کو کیسے قدرت ہوا کہ ان یفجر نفسہ، کہ وہ اپنے آپ کو اڑائے، اپنے آپ کو یعنی دھماکے سے اڑائے۔ کان یرتدی حزاما ناسفا، اس نے پہنا ہوا تھا اڑانے والا جو ہے وہ بیگ، یا صدریتا ناسفتا، یا اڑانے والا جو ہے وہ سینہ بند جو بھی ہو، جو دھماکے والے جو جیکٹ ہوتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے حزاما ناسفا یا صدریتا ناسفتا۔ تو یہ امنیت کے حوالے سے انتہائی جدید، بہترین، اعلیٰ، خوبصورت اسلوب کے ساتھ جو ہے یہ جملے آپ کے سامنے آ گئے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، تو ان کو بھی آپ اچھی طرح دیکھ لیں اور ان کو یاد کریں اور اپنے روزمرہ کی گفتگو میں ان کو استعمال کریں، تاکہ آپ جدید عربی سے مکمل واقف ہو سکیں، اور آپ کو جو ہے وہ آج کل جدید جو میڈیائی زبان ہے عربی کی، اس پر بھی عبور حاصل ہو۔